बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक DGISI पाकिस्तान की अफ़वाज पाकिस्तान के वो ताकतवर तरीन जर्नलों में शुमार होते थे जिनका एक टाइम पे तोती बोलता था, जिनकी बाज़गश्त सुनाई देती थी पाकिस्तान के सियासी ऐवानों में, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे वो छाए हुए थे। और जैसे वो छाए हुए थे वो खौफ दहशत की अलामत बने हुए थे। उनका नाम लेने से लोग घबराते थे, कतराते थे। खौफनाक चीज़ें जो हैं वो सामने आती थीं जब उनका नाम लिया जाता था। तो आपको याद है कि जब सेनेटर हासिल बज़ेंजो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्तों में शुमार होते थे, बड़ी करीबी रुफ़का में वो शुमार होते थे और नवाज शरीफ के देरीना और वफादार दोस्तों में उनका शुमार होता था। सेनेटर हासिल बज़ेंजो, जिनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ था, बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत अच्छे सियासतदान थे, बहुत नफीस शख्सियत थे। जब उनको चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन करवाया गया तो उनसे पूछा गया कि जी वो सेनेट में अक्सरियत वाले हार गए और अक़लियत वाले जीत गए, तो ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये वो हुआ जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, मतलब ये किस तरह से, ये कौन था इसके पीछे? उन्होंने कहा ये जो कुछ हुआ ये जनरल फैज़ के बंदे थे। उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ ये जनरल फैज़ के बंदे थे। अब वो ये बात कर रहे थे और जनरल फैज़ हमीद बाकी में एक बहुत ताकतवर तरीन जनरलों में शुमार होते थे और वो बड़े, मैं कहता हूँ कि उनके बारे में जब लोग बात करते थे तो लोग खौफ खाते थे, लोगों को खौफ आता था जब उनका नाम लेते थे अपनी जुबान से, क्योंकि एक वक्त में वो DGISI थे, डायरेक्टर जनरल थे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के। उससे पहले वो DGC थे और DGC जब हुआ करते थे तो वो फिर इमरान खान को बाजवा साहब नहीं कहा था ना, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते थे कि वो, क्योंकि इमरान खान हमेशा अपनी फेवरेट बुक्स में उन लोगों को देखते थे जो उनके बहुत क्लोज होते थे। तो इमरान खान ने जनरल बाजवा को कहा, चलें आज मैं वो भी स्टोरी आपके सामने रख देता हूँ। जब जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब, सैयद आसिम मुनीर साहब DGISI हुआ करते थे। आपको याद है कि इमरान खान की एहलिया की करप्शन के हवाले से और मलिक रियाज साहब के हवाले से एक स्कैंडल आया था और वो हीरों का हार और उसके बाद फिर इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई। तो जब वो आई, जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई ISI की, ठीक है ना, ISI की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इमरान खान को पता चला, तो इमरान खान ने बाजवा साहब को कहा कि इनको हटा दो, आसिम मुनीर को हटा दो तुसी। तो आसिम मुनीर साहब को हटाकर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद जो उस वक्त DGC हुआ करते थे उनको DGISI अपॉइंट कर दिया। अब उनको DGISI जब बनाया गया तो उनको DGISI बनाकर इमरान खान ने उनको फेवरेट बुक्स में रख दिया, क्योंकि इमरान खान के वो बहुत क्लोज थे। और इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो वो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद की हर बात मानते होते थे, हर बात वो तस्लीम करते थे, क्योंकि ऑर्डर तो उधर से होता था ना, तो इमरान खान ने मानना तो होता था। तो जनरल फैज़ हमीद साहब, फिर आपको पता है कि बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद, और फिर जैसे इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हुई, कामयाब हुई, फिर उसके बाद पता चला कि कहानी तो ख़त्म हो रही है, खेल तो हाथ से निकल रहा है। तो बाजवा साहब जो हैं वो एक और एक्सटेंशन के चक्रों में थे और बकौल, मैं शख्सियत का नाम लूँगा तो आप हैरान हो जाएंगे। अब वो जो शख्सियत है, शुक्र है मैंने नाम नहीं ले लिया, वो मेरे ज़हन में यकदम वो बात आ गई। वो शख्सियत ने मुझे खुद लाइव ऑन द रिकॉर्ड ये बात की है कि जनरल कमर जावेद बाजवा आखिरी वक्त तक इस कोशिश में थे कि उनको दूसरी बार तोसी मिले, और तोसी वो 6 महीने की लेना चाह रहे थे ना, जो 6 माह की वो तोसी लेना चाह रहे थे, वो 1 साल से ऊपर की तोसी होनी थी। और उसके लिए जो भी हो रहा था, जिस तरह भी हो रहा था, वो लॉबिंग्स तो होती हैं ना सर पे। तो अब जनरल फैज़ हमीद साहब को जब पता चला कि जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं, जा रहे निकाल, तो उन्होंने बाजवा साहब के जाने के बाद गेम उलट गई सारी। जनरल आसिम मुनीर साहब प्रायोरिटी बेस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, फैज़ हमीद साहब फारिग।
فیض حمید صاحب نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ جب وہ کور کمانڈر باولپور تھے, اس سے پہلے وہ کور کمانڈر پشاور تھے. عمران خان کے دور میں تو وہ کور کمانڈر پشاور بھی رہے ہیں نا, ڈی جی آئی ایس آئی سے اٹھا کر. پھر جب ندیم انجم صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کیا گیا تو فیض حمید صاحب کو اٹھا کر پھر کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا. ندیم انجم صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے, عمران خان کے دور میں ہی وہ نوٹیفیکیشن کا پھڈا پڑا تھا, جب عمران خان کہتے تھے اور میرے سامنے 5 تو 6 نہ آن گے جنوں میں کہاں گا وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوئے گا. تو انہوں نے تو یہ بھی پلان بنایا تھا کہ جنرل فیض حمید بطور ڈی جی آئی ایس آئی کنٹینیو کریں گے. عمران خان صاحب کا پلان تھا, لیکن وہ پلان چوکٹ ہو گیا, ناکام ہو گیا. تو اسی طرح اب جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں جی خبر آئی ہے, اور وہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور وہ خبر اس لحاظ سے انٹرسٹنگ ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہے کہ جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا ٹاپ سٹی کیس میں, اور ٹاپ سٹی کے جو مالک تھے معیز احمد, وہ بزنس پارٹنر تھے ایم کیو ایم کے رہنما رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی کے, اور ایم کیو ایم کے ہی رہنما حیدر عباس رضوی. اب یہ دونوں ٹاپ سٹی کے اندر انویسٹر بھی تھے, بزنس پارٹنر بھی تھے. معیز احمد صاحب جو ہیں وہ معیز احمد صاحب کے یہ بزنس پارٹنر بھی تھے, اور معیز احمد صاحب بھی چونکہ ٹاپ سٹی کے مالک تھے. تو ٹاپ سٹی کا کیس آپ کو پھر پتہ ہے, وہ پھر بڑا اچھلا, اس کے اوپر انکوائری ہوئی, اور انکوائری رپورٹ جب سامنے آئی, اداروں کے سامنے آئی, تو وہ پھر بڑے خوفناک قسم کے انکشافات ہوئے. ان انکشافات کو سامنے رکھتے ہوئے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے گئے. اور گرفتار جب وہ ہوئے تھے, جب وہ ٹی وی پر خبر آ رہی تھی, اگست کے مہینے میں گرفتار ہوئے, لیکن وہ گرفتار صرف جولائی میں ہو گئے تھے. گرفتار ان کو جولائی میں کر لیا گیا تھا. پہلے ان کے ہاؤس اریسٹ کی خبریں آئیں کہ جی ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا, پھر ان کے بارے میں خبر چلی کہ جی ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر یکدم جب ٹی وی پر یہ خبر آئی تو میں نے تو آپ کو آج سے تقریباً سال پہلے بتا دیا تھا کہ فیض حمید صاحب کے خلاف ایک انکوائری چل رہی ہے, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ گرفتار کب ہوں گے. وہ میری خبر درست ثابت ہوئی, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا سر. اب فیض حمید صاحب کے بارے میں ہی خبر آئی ہے, اور وہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ سنتے جائیے گا, اور وہ سن کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ادارے اپنی رٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. اداروں کا جو ڈسپلن ہے, اداروں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اور جو ان کے پرنسپلز ہیں, وہ ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. تو ادارے اپنی رسپیکٹ کے اوپر, اپنے اصولوں کے اوپر, اپنے پرنسپلز کے اوپر, اپنے نظریے کے اوپر, اپنے کردار کے اوپر, اپنی شخصیات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. جہاں کوئی غلط ہوگا اس کو ادارے لٹکا دیتی ہیں. اب فیض حمید صاحب کے بارے میں جی خبر آئی ہے کہ فیض حمید پر سیاسی ایما پر کام کرنے کا جو الزام ہے, ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. سیکیورٹی حکام کی طرف سے خبر آئی ہے. سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ فیض حمید پر الزام ہے کہ یہ سیاسی ایما پر کام کر رہے تھے. فیض حمید کا کورٹ مارشل شروع ہو رہا ہے, مطلب فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. فوج آئین کی وفادار ہوتی ہے جس کی کوئی سیاسی سوچ نہیں ہوتی. یہ سیکیورٹی حکام کی طرف سے یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے اس کے برعکس کام کیا, فیض حمید صاحب کے بارے میں کہا گیا, اور ایک سیاسی پارٹی کو اوپر لانے کی کوشش کی. اب فیصل واڈا, بقول فیصل واڈا کے جب فیض حمید سے انکوائری ہو رہی ہے تو وہ سارا الزام عمران خان کے اوپر ڈالیں گے. اور سر یہ بھی وقت آنے والا ہے, دیکھو قدرت دی شان دیکھو تسی, کہ یہ بھی وقت آنے والا ہے کہ فیض حمید نے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننا ہے. یہ خبریں بھی ٹی وی پر آئیں گی, یہ بھی آپ سنیں گے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے. اب فیض حمید صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ جی انہوں نے اس کے برعکس کام کیا اور ایک سیاسی پارٹی کو اوپر لانے کی کوشش کی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مودی نے بھارتی فوج کو سیاسی بنایا اور مخالفین کے خلاف کارروائی کی. ہٹلر بھی جرمنی کی فوج کو سیاسی سوچ کے تحت چلا رہا تھا اور مخالفین کے خلاف کارروائی کی. پاکستانی فوج کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے کی واردات کی گئی. یہ سیکیورٹی حکام کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ فیض حمید بھی ذمہ دار عہدے پر بیٹھ کر مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے.
فوج کا حکومت میں برسرِ اقتدار سیاسی جماعت سے غیر سیاسی تعلق ہوتا ہے۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی معاونت کے حوالے سے سیکورٹی حکام نے بتایا کہ افغانستان میں 1 درجن سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ دہشت گرد افغانستان سے آ کر حملے کرتے ہیں۔ فتنہ الخوارج سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ ماضی میں ایک سیاسی جماعت نے فسادیوں سے بات چیت کی، اب بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے، یہ سیکورٹی حکام کہہ رہے ہیں۔ پچھلی بات چیت کے تجربے سے پتہ چل گیا کہ فتنہ الخوارج سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی افغانستان میں ٹریننگ ہو رہی ہے۔ افغانستان میں عبوری حکومت سے بات چیت کر رہی ہیں کہ دہشت گردوں کو سنبھالیں۔ دہشت گردوں کے خلاف روزانہ 100 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت جیتیں گے۔ سیکورٹی حکام نے بتایا کہ لکی مروت میں کرمنل گینگز کام کر رہے ہیں۔ جب کرمنل گینگز کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو مظاہرے کرواتے ہیں۔ لکی مروت میں فوج صوبائی حکومت کی درخواست پر ذمہ داریاں انجام دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں، عدالتیں عدم ثبوت کا کہہ کر چھوڑ دیتی ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک اور قانون کے نفاذ کو یقینی بنانا ہوگا۔ سر ایسی خبر فیض حمید صاحب بچتے ہیں نہیں بچتے، لیکن ایک چیز تو نظر آ رہی ہے جو کلیئر کٹ ہے، عمران خان صاحب نے نہیں بچنا۔ فیض حمید صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے خبر رکھ دی ہے، اور وہ خبر بڑی الارمنگ ہے، اس لیے کیونکہ سیکورٹی حکام کا جو اس کے اوپر ایک موقف آیا، یہ پوری افواج پاکستان کا موقف ہے، یہ پوری افواج پاکستان کا موقف ہے، یہ چیف آف آرمی سٹاف کا موقف ہے، یہ موقف ادارے کا موقف ہے، اور ادارہ کلیئر کٹ کہہ چکا ہے کہ جو ماضی میں ہو رہا تھا وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ اب 2 انکوائریز چل رہی ہیں فیض حمید کے خلاف، ایک ٹاپ سٹی کا میں نے آپ کو بتایا، اس کے اوپر ایک میری ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، میں نے ولاگ کیا ہوا ہے، اور دوسری جو سیاسی معاملات میں مداخلت کا الزام ہے وہ بھی جنرل فیض حمید کے اوپر ہے۔ تو کورٹ مارشل شروع ہو چکا ہے، اس کو کچھ دن تک مجھے پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ان کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ دن بعد اکتوبر کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، اور وہ دھماکہ یہ ہونے والا ہے کہ فیض حمید صاحب سے متعلق ایک خبر آئے گی کہ کورٹ مارشل مکمل ہو چکا ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے، اور جو فیصلہ ہوگا وہ ٹی وی سکرینز کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد عمران خان کا مکو ٹھپ پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔